السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب بسم اللہ اتری تو بادل مشرق کی طرف بھاگ گئے، سخت ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندروں میں جوش پیدا ہو گیا، چوپاؤں نے اپنے کان لگا لیے، شیطانوں پر آسمان سے انگارے برسائے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس بیمار پر میرا نام لیا جائے گا میں اسے ضرور شفا دوں گا، اور جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت عطا فرماؤں گا، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، عبداللہ بن مسعود سے میں نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہنم میں متین 19 موکل فرشتوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے، کیونکہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، اور اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھنے والے کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایک فرشتے کی ڈھال بنا کر ان 19 موکل فرشتوں کے آگے کھڑا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، اللہ میری کمی بیشی کو معاف کرے۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے 3 بار بری طرح سے آہوازی کی۔ پہلی بار جب اس پر لعنت کی گئی اور اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا، دوسری بار جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تیسری بار جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، کیونکہ اس میں بسم اللہ تھی۔ جب بسم اللہ اتری تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ آیت حضرت آدم پر اتری، تو آپ نے فرمایا میری اولاد عذاب سے بچی رہے گی جب تک وہ اس کو پڑھتی رہے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے بسم اللہ اٹھا لی گئی۔ پھر یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر اتری، جب آپ کو آگ میں پھینکے جانے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آگ کو آپ پر ٹھنڈا کر دیا اور آپ کی سلامتی کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ اٹھا لی گئی، لیکن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے، آپ اس کی برکت سے فرعون، جادوگروں اور ان کے لشکروں پر حاوی رہے اور پیروکاروں پر بھی حاوی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ پھر اٹھا لی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اتری تو فرشتوں نے کہا کہ اب اس کا ملک تکمیلی مراحل پر پہنچ چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس چیز پر بسم اللہ پڑھی وہ آپ کے تابع ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ بسم اللہ پھر اٹھا لی گئی اور حضرت مسیح علیہ السلام پر اتری۔ آپ کے حواری بہت خوش ہوئے، اور پھر حق و تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے کواری کے بیٹے، معلوم ہے تجھ پر کون سی آیت اتری؟ دیکھ، یہ امن والی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں کو اللہ کا امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے، چڑھتے اترتے، ہر وقت کثرت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں،
لہٰذا بسم اللہ قرآن پاک کی قرأت کرتے وقت، نماز کے آغاز میں اور کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے پڑھا جائے تو یہ بہت اہم ہے۔ اور اگر اسی طرح ہر وقت بسم اللہ پڑھتے رہتے ہوئے اگر کوئی فوت ہو جائے تو منکر نکیر اسے ڈرانے کے لیے بالکل نہیں آئیں گے اور قبر کا دبوچنا بھی اس پر آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برسے گی اور اس کی قبر کو فراخ کر دیا جائے گا اور حد نگاہ تک اسے نور سے بھر دیا جائے گا۔ اللہ میری کمی بیشی کو معاف کرے۔ اس کے پڑھنے والے کو جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا گورا جسم ہوگا، نورانی چہرہ ہوگا اور اس سے نور جھلملاتا ہوگا۔ اس سے حساب آسان ہو جائے گا، اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا، اسے پل صراط پر نور عطا ہوگا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو فرمائیں گے کہ محشر کے میدان میں اس کی سعادت اور مغفرت کا اعلان کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ اتاری تو یہ آیت مکہ میں اتری۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ آیت ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی، خطوط میں، دفاتر میں لکھی گئی۔ اس آیت میں فتح مکہ کی بشارت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو مومن یقین کے ساتھ کسی بھی چیز پر بسم اللہ پڑھے گا میں اسے ضرور برکت دوں گا۔ جب مومن اسے پڑھتا ہے تو جنت اس سے کہتی ہے کہ اے بندہ مومن لبیک، اے اللہ بسم اللہ کی برکت سے اپنے اس بندے کو جنت میں داخل فرما۔ اور جب جنت کسی بندے کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کے لیے جنت میں جانا واجب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ اور پھر فرمایا میری امت قیامت کے دن بسم اللہ پڑھتی ہوئی آئے گی اور اس کی برکت سے ان کی نیکیاں میزان میں بھاری ہو جائیں گی۔ تو دیگر امتی کہیں گے کہ اے امت محمدی، تیرے ترازو کیوں بھاری ہیں؟ ان کے ترازو کیوں بھاری ہیں؟ تو ان کے نبی ان کو جواب دیں گے کہ امت محمدی کے کلام کی ابتدا 3 ایسے بزرگ اسما سے ہوتی ہے کہ وہ تینوں ترازو کے پلے میں ہوں اور دوسرے پلے میں تمام مخلوق کی برائیاں، تو ان اسما کے بدلے ان کی نیکیاں ہی جھک جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ میری کمی پیشی کو معاف کرے۔ بسم اللہ دلوں کا نور ہے میری پیاری بہنوں، بسم اللہ دلوں کا نور ہے۔ بسم اللہ اس کا مبارک نام ہے جو بندوں کو عزت اور ذلت دیتا ہے۔ بسم اللہ اس کا مقدس نام ہے جس نے اپنے دوستوں کے لیے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ اس کا نام ہے جو واحد ہے اور اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں۔ ہر صورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ ہمارا ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری تمام عبادتیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور جو زبان بسم اللہ پڑھ لے دنیا اس کی گواہ بن جائے، اور جو اسے پوشیدہ پڑھ لے اللہ اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ میری بہنوں، بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے منہ میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ ایک ایسا پیارا بول ہے جس کی موجودگی میں کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ اس سے آفات اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے عذاب ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھتا ہے شیطان اس سے پناہ مانگتا ہے
شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں نازل ہوتی ہیں۔ جو دنیا سے بیزار، آخرت کے طلبگار، مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے جب اپنے آقا کے ذکر میں مصروف ہیں، یا حیو یا قیوم کی یاد میں ڈوب رہے ہیں اور سدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتے رہتے ہیں، دل میں ان کی یاد، لبوں پہ ہے ان کا نام، مجنوں کو ان کے اس کے سوا کیا ہے اور کام۔ پروردگار دو عالم ہم سب مسلمانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اور بچوں، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ہر نماز کے بعد ہم ایک تسبیح تو بسم اللہ کی پڑھ ہی سکتے ہیں، تاکہ اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کی بارشوں میں ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔